السلام علیکم دوستوں، اب ہم بات کریں گے فتح خیبر اور شیر خدا کا عظیم الشان کارنامے کے بارے میں۔ غزوہ خندق میں جن قبائل و اقوام نے مدینہ پر حملہ کیا اور 22 روز تک محاصرہ کیا رہے، تیر چلاتے رہے اور سنگباری کرتے رہے، ان میں خیبر کے یہود بھی تھے، بلکہ اس حملے میں بڑے محرک بھی یہی تھے۔ چنانچہ قریش کی حمایت و مدد کا یقین دلا کر مدینہ پر حملہ کرنے پر زور تحریک انہی کی تھی۔ غزوے کے بعد یہ بیٹھے نہیں رہے بلکہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ اس کے لیے قبیلہ عطفان کو بھی آمادہ کر لیا تھا۔ عطفان عرب کے نہایت جنگجو تھے، خود خیبر کے یہود بھی بڑے جنگ آزما اور طاقتور تھے، اور عرب کے سب سے سرمایہ دار اور عرب کے سب سے بڑے تاجر بھی تھے۔ خیبر بڑا محفوظ مقام تھا، یہاں 6 مضبوط قلعے تھے: سالم، قموس، نتات، قصارہ، شق، مرید، جن میں فوجیں رہا کرتی تھیں۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہود کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ اس وجہ کی بنا پر خیبر کے یہود کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا اور تل گئے تھے کہ اسلام کو مٹا کر رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ خیبر کے یہود عطفان کو لے کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اقدام روکنے کے لیے 1600 صحابہ اکرام کو لے کر خیبر روانہ ہوئے۔ یہ مدینہ سے 8 منزل پر ہے۔ انگریز جغرافیہ دان کی تحقیق ہے کہ 200 میل کے فاصلے پر ہے۔ چونکہ اسلامی غزوے کا مقصد مال غنیمت نہیں ہے بلکہ صرف اعلی کلمات اللہ ہے، اس لیے آپ اس کی تلقین فرما کرتے تھے کہ جہاد وہی ہے جو محض کلمات اللہ کی بلندی کے لیے ہو۔ جو شخص غنیمت اور دنیا کی غرض سے جہاد میں شریک ہوگا، اس کا جہاد ہی نہ ہوگا۔ اس جہاد میں آپ نے اعلان فرما دیا کہ ہمارے وہی لوگ چلیں جن کا مقصد اعلی کلمات اللہ ہو، مال غنیمت وغیرہ ہرگز نہ ہو۔ اس اعلان سے اس پر روشنی پڑتی ہے کہ اس جہاد کا مقصد مال غنیمت یا کوئی دنیاوی غرض قطعی نہیں تھی، بلکہ ان طاقتوں کو راہ راست پر لانا جو اپنی تلوار سے اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں اور اسلامی ریاست کے لیے خطرہ بن گئی ہیں۔ محرم 7 ہجری میں آپ خیبر کے علاقہ میں وارد ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے جھنڈے متعدد صحابہ کو دیے گئے تھے اور خاص علم نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا گیا تھا۔ خیبر کے قریب صحبہ ایک مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے سورج کو دوبارہ طلوع ہونے کو کہا۔ سورج نکلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ خیبر کے قریب اس معجزے کا ظہور یہود کو ایک علام ہے کہ یہ نبی کریم اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت یوشع سے بھی زیادہ عظیم تر ہیں۔ یہ حضرت یوشع کے لیے سورج کو تھوڑی دیر کے لیے ڈوبنے سے روکا دیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت و جلالت ہے کہ آپ کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکل آیا۔ مائے ہما یہود نے اپنی روش میں کمی نہیں کی اور آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ اب آپ نے صحابہ اکرام کو وعظ و نصیحت فرما کر جہاد کی ترغیب دی۔ سب سے پہلے قلعہ نام پر معرکہ ہوا اور بہت جلد فتح ہو گیا۔ اس کے بعد 5 قلعے بھی آسانی سے فتح ہو گئے، لیکن 6 قلعے قموس میں کافی فوجیں تھیں، اور یہ شیر یہود مرحب کے ماتحت تھا جو عرب کا نہایت مشہور پہلوان تھا۔ 1000 بہادروں کے مانند مانا جاتا تھا۔ اس کو فتح کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی، کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی اس مہم پر بھیجا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اب شیر خدا کی ضرورت تھی، چنانچہ حضور نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ اور رسول کا محب ہے اور اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے یہ رات بڑی اضطرابی سے گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا ملتا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ اکرام خدمت اقدس میں اس امید کو لے کر ظاہر ہوئے کہ یہ نعمت ہمیں ملے، لیکن یہ صدائے اقدس کانوں میں آئی کہ علی کہاں ہیں۔ گزارش کی گئی، یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، لیکن حضور نے بلوا کر آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی، شکایت فوراً دور ہو گئی۔ پھر آپ کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ آپ نے گزارش کی، یا رسول اللہ لڑ کر انہیں اپنا جیسا بنا لیں۔ ارشاد ہوا، بڑے سکون سے جاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد ان پر فلاں فلاں حقوق الہی واجب ہیں۔ باخدا اگر ایک آدمی بھی تمہاری بدولت راہ اسلام پر آ گیا تو یہ دولت تمہارے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
حضرت علی نے قلعے کے قریب پہنچ کر اسلام کی دعوت دی، لیکن یہود نے دعوت کا جواب تلوار سے دیا۔ چنانچہ مرحب بڑے تنتناتے ہوئے رضا پڑتا ہوا حملے کے لیے بڑھا۔ خیبر جانتا ہے کہ مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بڑا ہی بہادر ہوں، تجربے کار ہوں۔ فاتح خیبر نے جواب میں رس پڑھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی کہ شیر رکھا ہے، میں کچھار کی شیر کی طرح محب ہیبت ناک ہوں۔ مرحب کے سر پر مغفر تھا اور مغفر کے اوپر پتھر کا خود، لیکن اس کے وار کے خود باز شیر خدا کی ایک ہی ضرب سے خود کٹا اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر گئی۔ کاٹ کی آواز فوج تک پہنچی۔ مرحب کے مارے جانے کے بعد یہود شیر خدا پر ٹوٹ پڑے، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک کر گرتی تھی، جس سے صفے کی صفے الٹ گئیں۔ یہود کے مائے ناز بہادر حارث، اسر، یاسر، عامر وغیرہ بھی مارے گئے۔ شیر خدا نے آگے بڑھ کر خیبر کے مائے ناز قلعے کا پھاٹک اکھاڑ ڈالا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کو فتح کر لیا۔ صداقت کی زبان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جاری تھا، کل میں اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ اور رسول کا محب ہے اور اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے۔ بے شک حضور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ اور اس کے رسول کی محب بھی ہیں، اور اللہ نے خیبر کی فتح آپ کے ہاتھ سے عطا فرمائی۔ یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے جزیرہ العرب میں ہمیشہ کے لیے یہود کی جنگی قوت کا خاتمہ کر دیا۔ فتح خیبر کے پہلے اسلام نرغے کی حالت میں تھا، لیکن اس فتح کے بعد نرغہ ٹوٹ گیا اور آگے کے فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ فتح مکہ وغیرہ سب اس کے بعد ہی ہوئی ہے۔ اس لیے فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری خدمت دین کے لیے کی جانے والی یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور ہاں، کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہم اس میں اور کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ آج کا واقعہ کتاب وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا انگلش ایڈیشن دا ٹرو ہسٹری آف اسلام سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف جناب پیر طریقت رہبر شریعت سید بدر عالم احمد علی بخاری ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 12 اماموں تک کے احوال و حالات کو لکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کو اردو، انگلش، ہندی میں شائع کیا ہے۔ اس کتاب کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ www.badrealambukhari.org ویب سائٹ اور amazon.in سے خرید سکتے ہیں۔ ان دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اور اب آپ سے وداع لیتا ہوں۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایسے ہی اسلامک واقعات اور کتابوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس پوری کتاب کے واقعات کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، اور اس پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔